یہود بندر اور خنزیر بنا دیے گئے۔ 965 قبل مسیح کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں ایک اور نبی مبعوث فرمایا جن کا نام حضرت داؤد علیہ السلام تھا۔ انہیں آسمانی کتاب زبور بھی عطا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوبصورت دلنشین آواز اور سحر انگیز لہن عطا فرمایا تھا۔ وہ جب زبور کی تلاوت کرتے تو چرند پرند، درخت، پہاڑ، دریا، سمندر، جن و انس سب اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے۔ آج بھی لہن داؤدی ایک ضرب المثل ہے۔ ان کے ہاتھ میں لوہا موم ہو جایا کرتا تھا۔ نیز اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہت سے بھی نوازا تھا۔ جزائر عرب پر ان کی حکومت تھی۔ ان کی شریعت میں ہفتے کا دن صرف عبادت کے لیے مخصوص تھا، اور اس دن مچھلی کے شکار سمیت تمام دنیاوی کام ممنوع تھے۔ شیطان نے اپنے رفقا کو حکم دیا کہ اس قوم کو ہفتے کے دن کی عبادت سے غافل کر دو۔ چنانچہ اس کے ماتحتوں نے ہفتے کے دن مچھلیوں کو کثیر تعداد میں ساحل کی جانب دھکیلا اور پھر لوگوں کو ان کے شکار کی جانب راغب کیا۔ وہ لوگ پہلے تو چھپ کر شکار کرتے رہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ عبادت سے منہ موڑ کر ہفتے کو پورا دن شکار میں مصروف رہنے لگے۔ شیطان اپنی اس کامیابی پر بے حد خوش تھا کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے ان سب کی شکلیں مسخ کر دیں۔ جو جوان تھے وہ بندر بنا دیے گئے اور بوڑھے خنزیر۔ مسخ شدہ بندر اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو پہچانتے تھے اور ان کے قریب آ کر رویا کرتے تھے۔ ممسوخ قوم کی نسل نہیں چلتی۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت منقول ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے زمانے کے بندروں اور خنزیروں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا یہ وہی مسخ شدہ یہودی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم میں مسخ صورت کا عذاب نازل کرتے ہیں تو ان کی نسل نہیں چلتی، بلکہ چند روز میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا، بندر اور خنزیر دنیا میں پہلے سے موجود تھے اور آج بھی ہیں، مگر مسخ شدہ بندروں اور خنزیروں سے ان کا کوئی جوڑ نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا اور جنات مسخر کر دیے گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام دیا۔ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد نبوت اور سلطنت کے وارث ہوئے۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑ، پتھر اور لوہے جیسی سخت اشیاء مسخر کر دی تھیں، جبکہ ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا اور جنات جیسی نظر نہ آنے والی چیزیں مسخر کر دی گئیں۔ انہیں بڑی بڑی عمارتیں بنانے کا شوق تھا، جس کے لیے شیاطین اور سرکش جنات کو زنجیروں سے باندھ کر رکھتے اور ان سے بھاری مشقت کے کام لیتے۔ چنانچہ دنیا کے تمام شیاطین اور جنات حضرت سلیمان علیہ السلام سے خوف کھاتے تھے۔ دراصل اللہ نے ان کے ذریعے یہ پیغام دیا کہ اس کے حکم سے دنیا کی ہر شے انسان کے تابع ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو جنات بیت المقدس کی تعمیر میں مصروف تھے۔ آپ علیہ السلام حسب معمول شفاف شیشے سے بنی محراب یعنی عبادت گاہ میں داخل ہو کر اپنے عصا کے سہارے عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ملک الموت نے اسی حالت میں ان کی روح قبض کر لی۔ جنات انہیں اپنے سامنے دیکھتے اور ان کے خوف کے سبب کام کرتے رہتے، یہاں تک کہ 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو گئی تو ایک دن ان کا عصا گر گیا جسے دیمک چاٹ چکی تھی۔ تب جنات کو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو وفات پا چکے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، شیاطین کی بربادی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان پیغمبروں میں شامل ہیں جن کے دور میں شیاطین کو بہت زیادہ رسوائی اور ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ دنیا میں ان کی آمد روکنے کے لیے شیطان کی ہدایت پر فرعون نے بنی اسرائیل کے ہزاروں نومولود بچوں کو قتل کروا دیا۔
لیکن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ صرف زندہ رکھا بلکہ ان کی پرورش بھی فرعون کے محل میں کروائی، جہاں انہیں والدہ اور بہن کا قرب حاصل رہا۔ بنی اسرائیل وہ ناشکری قوم ہے جس پر ہر دور میں انعام و اکرام کی برسات ہوتی رہی۔ اس کی اصلاح کے لیے سب سے زیادہ نبی محبوس فرمائے گئے، لیکن یہ قوم شیاطین کی ہم نوا بن کر اللہ سے بغاوت اور نافرمانی کی مرتکب ہوتی رہی۔ عذاب مسلط ہونے پر اللہ سے معافیا مانگتی، وعدے کرتی، اور جب عذاب ٹل جاتا تو سب کچھ بھول بھال کر دوبارہ شیطانی پگڈنڈیوں پر چل نکلتی۔ اللہ نے ان کی آنکھوں کے سامنے فرعون مصر کو پانی میں غرق کیا اور اس کا پورا ملک کسی قتل و قتال کے بغیر بنی اسرائیل کو عطا فرمایا۔ لیکن اس بدبخت قوم نے اللہ کے شکر کی بجائے شیطان کی اطاعت جاری رکھی۔ ان کی بڑھتی ہوئی سرکشی اور نافرمانیوں کی وجہ سے انہیں 40 سال تک وادی میں قید رکھا گیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے دعاؤں کے باعث اس قید کے دوران بھی فیض خداوندی جاری رہا۔ 12 قبائل کے لیے 12 چشمے جاری ہو گئے، روشنی کا مینار کھڑا کر دیا گیا، بادل کا ٹکڑا سایہ فگن ہو گیا، اور 40 سال تک آسمانوں سے من و سلوہ کا نزول بھی ہوتا رہا۔ مگر ان یہودیوں نے اس وقت شیطان کو حیران کر دیا جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، یہ کیا ایک طرح کے کھانے آتے ہیں؟ اپنے رب سے کہو کہ ہمیں ککڑی، پیاز، مسور اور گیہوں دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جہاد کا حکم ملا تو اپنی قوم کے پاس گئے اور جہاد کی دعوت دی تو بولے، اے موسیٰ، وہ تو زبردست قوم ہے، ہم ان سے نہیں لڑیں گے۔ اے موسیٰ، تم اور تمہارا رب جاؤ اور تم دونوں ان سے جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ صبر ایوب علیہ السلام ضرب المثل بنا۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش، امتحان اور مصائب و آلام میں حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر و شکر کا وہ بلند مقام عطا فرمایا کہ رہتی دنیا تک صبر ایوب علیہ السلام ضرب المثل بن گیا۔ روایت میں ہے کہ ان کے صبر و شکر کا فرشتوں میں بڑا چرچا تھا۔ شیطان کو ان سے حسد ہوا تو اس نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، بار الہ، اگر مجھے ان پر وقتی تسلط دے دیں تو میں ان سے صبر و شکر چھڑا دوں گا۔ اللہ کو حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش مقصود تھی، چنانچہ حق دے دیا گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بادشاہت ختم ہوئی تو بولے، اے اللہ، تو نے ہی عطا فرمائی، تو نے واپس لے لی، تیرا شکر ہے۔ 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں، سب فوت ہو گئے۔ فرمایا، تیری امانت تھی، تو نے لے لی۔ شدید بیماری میں مبتلا ہوئے تو عرض کیا، یہ جسم و جان تیرے ہی عطا کردہ ہیں، تو جس حال میں رکھے تیرا شکر ہے۔ ایک دن شیطان طبیب کے بیس میں ان کی اہلیہ کے پاس آیا اور کہا، میرے پاس ان کی بیماری کا علاج ہے، مگر شرط یہ ہے کہ جب تندرست ہو جائیں تو یوں کہہ دیں، مجھے اس طبیب نے شفا دی ہے، بس یہی میرا معاوضہ ہے۔ اہلیہ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے خوشی خوشی ذکر کیا تو فرمایا، وہ طبیب کے روپ میں شیطان مردود تھا۔ شیطان ان کے قریب ہی تھا اور ان کے عزم و حوصلے کو دیکھ کر اسے یقین ہو گیا کہ ان سے صبر و شکر چھڑوانا اس کے بس کی بات نہیں۔ بنی اسرائیل کے آخری نبی۔ زمین پر اللہ کی سب سے نافرمان قوم بنی اسرائیل یعنی یہودی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس قوم میں بے شمار انبیاء اکرام علیہم السلام مابعوث فرمائے گئے۔ اللہ نے بہت بار اپنے انعام و اکرام کی بارش برسائی، لیکن یہ ناشکری قوم کبھی فرما بردار نہ بن پائی۔ انبیاء اکرام علیہم السلام پر ظلم و ستم ڈھانا اس کا شیوا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر تھے۔ انہیں 30 سال کی عمر میں نبوت کے ساتھ آسمانی کتاب انجیل سے سرفراز فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں شکم مادر سے آسمان پر اٹھانے تک بہت سے معجزات سے نوازا، جس کی تفصیل سورہ آل عمران اور سورہ المائدہ میں موجود ہے۔
انہی معجزات کی بنا پر اہل نصارہ انہیں خدا سمجھنے لگے تھے۔ نعوذ باللہ۔ عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بی بی مریم علیہ السلام اور اللہ تینوں خدا ہیں۔ تاہم مسلمانوں کے نزدیک یہ ایک کفریہ عقیدہ ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے۔ بے شک وہ لوگ کافر ہو چکے جنہوں نے کہا کہ اللہ عین مسیح بن مریم ہے۔ بنی اسرائیل کے منکرین نبوت نے شیطان کی ہدایت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے کا منصوبہ بنا لیا، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو آسمان پر اٹھا لیا۔ امت مسلمہ کی ابلیس کے ہاتھوں بربادی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 569 سال تک بدی کی قوتوں کا راج رہا، لیکن پھر نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد سے شیطان کی زندگی کا سب سے مشکل دور شروع ہو گیا۔ ابو جہل سے ابو لہب تک، یہود سے منافق اعظم عبداللہ بن ابی تک، شیطان کے بڑے اور قابل رشک مہرے زمیں بوس ہو گئے۔ بنی اسرائیل کا مکر و فریب، چالاکیاں، چال بازیاں دھری کی دھری رہ گئیں۔ خود شیطان کا اپنا یہ حال تھا کہ کوئی بھی شیطانی ہتھ کنڈا کامیاب نہ ہوتا تھا۔ بدر کی جنگ نے شیطان کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ شیطان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا کرنے کی طاقت تھی اور نہ ہی ہمت۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے مقابلے کا خیال نہایت احمقانہ سوچ تھی۔ شیطان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دہشت سے تو راستہ ہی بدلنے پر مجبور ہو جاتا۔ شیطان اور شیطان کے رفقا کی سر توڑ کوششوں کے باوجود اسلام کی روشنی نے دنیا کو منور کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور خلافت راشدہ کے سال شیطان کی تباہی و بربادی کے سال تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر شیطان کی بہت بڑی سازش ناکام بنا دی۔ پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں اسلام کو جلا بخشی۔ خلافت راشدہ کے بعد شیطان کو کچھ شیطانی گل کھلانے کے مواقع میسر آئے۔ بنو امیہ اور بنو عباس کے درمیان نفرتوں کے بیج بوئے۔ 9 صلیبی جنگوں میں نصارہ کی مسلسل ناکامی کے بعد پاپائیت کو مسلمانوں کی علمی میراث پر قبضے کا مشورہ شیطان نے ہی دیا۔ مسلمان جنگجو سپہ سالاروں کو جنم دینے والی سرزمین عرب کو بانج کیا۔ اسرائیل کا وجود اور بیت المقدس پر قبضہ شیطان کا ہی مرہون منت ہے۔ عظیم مسلم سلطنت، خلافت عثمانیہ کا خاتمہ اور سونے کی چڑیا ہندوستان پر نصارہ کا قبضہ شیطان کے ہی ہاتھوں انجام پایا۔ سقوط ڈھاکہ، سقوط کشمیر، ہندوؤں کے مظالم، امریکہ و اسرائیل کی دہشت گردی، عرب ممالک کی معاشی، معاشرتی، سماجی، سیاسی اور فوجی قوت کی تباہی شیطان ہی کا کارنامہ ہے۔ مسلمانوں کے اندر سے دین کی روح سلب کر کے انہیں ایمان کی حرارت سے بیگانہ کس نے کیا؟ یہ سب کچھ شیطان اور اس کے ابلیسی جماعت ہی کا کارنامہ ہے۔ شیطان کی موت۔ شیطان کو نفخہ اولیٰ کے وقت موت آئے گی۔ نفخہ اولیٰ سے مراد حضرت اسرافیل علیہ السلام کا پہلی مرتبہ سور پھونکنا ہے، جس کی وجہ سے ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ انسان ہوں یا فرشتے، جن ہوں یا شیاطین، سب مر جائیں گے۔ اس کے 40 سال بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا تو مردے زندہ ہو جائیں گے، پھر قیامت قائم ہوگی۔ تفسیر در منشور میں ہے کہ نفخہ اولیٰ کے وقت ابلیس کو موت آئے گی اور نفخہ اولیٰ اور نفخہ ثانیہ کے مابین 40 سال کا عرصہ ہوگا، اور کہا کہ ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا۔ حاشیۃ الجمل علی الجلالین میں ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ تو ان میں سے ہے جن کو اس معلوم وقت تک مہلت ہے، یعنی وہ وقت جس میں تمام مخلوقات کو موت آئے گی، اور وہ نفخہ اولیٰ کا وقت ہے۔
تو بھی اسی وقت مرے گا، پھر تو لوگوں کے ساتھ قیامت والے دن اٹھے گا۔ شیطان کی موت کی مدت 40 سال ہے، جو کہ دونوں نفخوں کے مابین کا عرصہ ہے، یعنی شیطان 40 سال تک مردہ حالت میں رہے گا۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ بہار شریعت میں نفخہ اولیٰ کے متعلق لکھتے ہیں کہ دفعتاً حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ شروع اس کی آواز بہت باریک ہوگی اور رفتہ رفتہ بہت بلند ہو جائے گی۔ لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ آسمان، زمین، پہاڑ، یہاں تک کہ سور اور اسرافیل علیہ السلام اور تمام ملائکہ فنا ہو جائیں گے۔ واللہ اعلم عز وجل ورسولہ اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔